آج پولیس نے کہا آپ کی گرفتاری مطلوب ہے۔ جب آپ سنیں گے کہ ہم جب سازش بے نقاب کریں گے تو آبویسلی ہم نے جیل میں ہی ڈالنا ہوگا. وہ تنگ آ گئے ہوں گے کہ ڈونلڈ لیو کا نام لے لے کے روز جو لے دیتی ہیں, تو ڈونلڈ لیو کے نام لینے پہ تو اب میں بہت بڑی مجرم ہو گئی ہوں. اس کے پیچھے ہمیں جیل میں ان کو ڈالنا پڑے گا. ڈال دیں, ہم تو انتظار کر رہے ہیں, ہم بیل کرا کے نکلتے ہیں. اگر کون سی جائز آج تک گرفتاری ہوئی ہے. اور دوسری بات جو میں بھول گئی تھی اور میری بہن یاد کروائی ہے اس نے, عمران خان نے کوئی ڈیل کی نہ بات ہوئی ہے, نہ ان کے پاس کوئی آیا ہے. اس کو ہمیں بتانا پڑ رہا تھا کہ یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو کہ ملنے ہیں, کہتے میرے پاس تو کوئی نہیں آیا اور میں تو کسی سے بات نہیں کر رہا ہوں. اور ہاں, وہ ایک اور بات انہوں نے کی تھی, وہ بڑے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ مایوس تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کی آئین کے مطابق ڈیوٹی تھی کہ الیکشن اناؤنس کریں. اس پہ وہ بہت دکھی تھے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے پریزیڈنٹ کو یہ اتنا اہم وقت اپنی قوم کے لیے ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. اچھا, رپورٹ یہ ہوا ہے کہ آپ کافی آبدیدہ ہوئی جب عمران خان کو آپ وہ مجھے لگ رہا تھا کوئی انڈین فلم کا ڈرامے کا سین ہے. ہم نے کسی سے ابھی پہلی دفعہ بات کی ہے, تو وہ اتنا بڑا سین تو کیسے وہ چھپ گیا مجھے یہ نہیں پتا چلا. ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی میں. آگے کوئی نہیں آئے گا, کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں, میں تو صرف یہ بات کر سکتی ہوں خان صاحب کی. تو اس لیے اگر آپ اگر اتنا قریب آئیں گے تو پھر ہم یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں خان صاحب؟ آپ کی خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے, کیسی طبیعت ہے خان صاحب کی؟ اور جو سوشل میڈیا پر چیزیں چل رہی ہیں کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ لیکن میں آپ کو صرف وہ بتا سکتی ہوں جو خان صاحب نے کہا ہے جی, اور جو ہم نے خان صاحب کی کنڈیشن دیکھی ہے. ان کا وزن بالکل کم ہوا ہے, لیکن کم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحت مند نہیں ہے. وہ ماشاءاللہ مضبوط بھی لگ رہے ہیں اور وہ خوش بھی ہیں, کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہیں. وہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں, لیکن جو ان کا کنسرن یہ تھا, جو صرف انہوں نے ایک بات کی اپنے جیل کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ میرے پاس چلنے کی جگہ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جیل مینیول کے مطابق ہر قیدی کو اس چیز کے لیے سہولت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی ورزش کر سکیں. خان صاحب کو خاص طور پہ عمران خان کو جگہ بہت تھوڑی سی, میرے خیال میں کوئی 50 فٹ 60 فٹ سے زیادہ نہیں ہے جگہ ان کے پاس چلنے کے لیے. تو اور ان کی آج اس کے لیے پٹیشن دائر کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ کل ہم کسی نے مجھے صبح بھی اور رات کو بھی دوپہر تک ہی کسی نے بھیجا کہ وہ بہنوں کے ملنے کا اور بچڑا بی بی کے ملنے کا اتنی لمبی کہانی, کوئی لگ رہا تھا انڈین ڈرامے کا کوئی سین, اسکرپٹ لکھ کر. وہ بالکل ایسے نہیں ہوا, کہ بالکل ایسے نہیں ہوا, کیونکہ وہاں پہ بڑی اچھی ہماری ملاقات ہوئی ہے, ہمیں تسلی ہوئی ہے. اور عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, میں آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں, یا ان کا انٹرویو کر لیں یا میں بات کر سکتی ہوں. اچھا, خان صاحب نے آپ اگر ادھر آ کے بات کر لیتے ہیں ہمارے لیے بھی آسانی لیکن اگر یہ دونوں ہٹ جائیں تو پھر میں کر سکتی ہوں. اچھا دیکھیں, خان صاحب کی اگر اسٹیٹمنٹ سننا چاہ رہے ہیں, انہوں نے جو تاکید سے کیا, انہوں نے کہا ہے اور اگر آپ یہ چلانے کی آپ کو اجازت ہو, اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ وہ ریکارڈنگ دے دیں جو یہ چلا سکیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بندہ اگر یہاں سے ہٹ جائے تو پھر میں کر سکتی ہوں. یہ مجھے لگتا ہے جان کے کر رہے ہیں. میڈم آپ بولتے رہے. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کیس چل رہا ہے سائفر کا, یہ ان کیمرہ جو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ جو دفعات ان کے اوپر لگائی گئی ہیں وہ اپلیکیبل نہیں ہے عمران خان کو. وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے غداری کر کے یہاں کی انفارمیشن باہر بھیجو. یہ والی عمران خان کا جرم کیا ہے؟ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ باہر سے ایک سازش ہوئی, اور یہ کیس یہ ہے کہ تم نے اپنے لوگوں کو کیوں بتایا کہ باہر سے پاکستان کے اوپر اور حکومت کے اوپر سازش ہو رہی ہے. اس وقت عمران خان کی حکومت تھی. اب یہ سارا کیس چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈونلڈ لیو کو, جو ایک جوائنٹ سیکرٹری ہے امریکن حکومت کا, جنرل باجوہ کو اور امریکن ایمبیسی کو. یہ عمران خان نے پھر سے تینوں نام لیے ہیں,
और उन्होंने कहा है कि आज अगर ये केस आप इमरान खान के ऊपर इन कैमरा चलाकर और उनको 10-20 साल की कैद दे रहे हैं, इसके बाद कौन सा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आने के बाद जुर्रत करेगा कि अपने लोगों को सच बता सके जब इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश होएगी। ये पहले उन्होंने कहा ये सोचने की बात है कि इसके बाद अपने मुल्क के लिए कौन प्राइम मिनिस्टर खड़ा होगा, और ये उनका पहले पैगाम था और आज फिर से पैगाम है। अगर आप इसको चला सकें तो ये लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि इमरान खान की ज़िंदगी अब ख़तरे में है। उनको इन्होंने कई महीनों क्या कई सालों तक इरादा कर लिया जल्दी जल्दी से ये साइफर केस, नाजायज़ केस। मैं तो जज साहब के ऊपर मुझे तरस आ रहा है, जिनको ये काम करना पड़ेगा कि एक कोई लॉ जो अप्लाई नहीं इमरान के ऊपर कर रहा, इमरान खान के ऊपर, उस लॉ के तहत वो एक इतने बड़े लीडर को, एक कौम के लीडर को आप जेल में डालेंगे और 10-20 साल की कैद के लिए इनके लगता है इरादा है। और जब वो जेल में होंगे, साजिश क्या होती है? साजिश ये है कि ताकि वो वहाँ से ज़िंदा इतनी देर रह ना सकें। इसका मतलब एक ही तरीका है जहर देने का। उनको जहर देने का इरादा है इनका, हमें ये पता है, लेकिन ये भूल जाएं कि यह हम घर में बैठ के करेंगे। अगर इन्होंने हमें सबको जेल में डालना है, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये हम आराम से बैठ के ये साजिश की इसको कबूल नहीं करेंगे। थैंक यू मैडम। दहशत गर्द, ये हम किस अदालत में खड़े हैं? आप लोग किस अदालत के बाहर? ये दहशत गर्दी की अदालत के बाहर आप खड़े हैं। और अगर हम जैसे दहशत गर्द हैं तो मेरे ख्याल में जेलें तो हमें भर देनी चाहिए। यहाँ पे 2 वाक़या हुए हैं बॉम्बिंग के, आपको पता है 100 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं। अभी तक उनके लोग जो जियो फेंसिंग कर रहे हैं उनकी, जियो फेंसिंग मिले तो है नहीं कोई कि वो कौन है जिन्होंने ये दहशत गर्दी के अंदर इतने लोग मारे, उनका तो हमें पता ही नहीं चला है। तो अगर हम दहशत गर्द हैं, बिल्डिंग के पीछे हाँ चले